لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول، لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات. وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين، سيد شباب أهل الجنة، ابن فاتح بدر وحنين الحسن والحسين صلوات. أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال أيضا: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بر محمد وآل محمد. بادہ کشان صحبائے ولایت و توحید و رسالت و امامت،
اور فرزندان مکتب شہادت. ماشاءاللہ یہ پرشکوہ تقریب جشن بسلسلہ ولادت باسعادت سید الشہداء محسن انسانیت وجہ بقائے دین خدا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام دہائیوں سے ماشاءاللہ یہ پروگرام برگزار ہو رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ. میں تو گزشتہ سال سے ہی اس کا شاہد و گواہ ہوں. اور اللہ نے پھر یہ توفیق دی اور آپ کی محبت اور قدردانی شامل حال رہی کہ آج پھر ایک سال کے بعد اس جشن میں حاضری ہو رہی ہے. آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ وارم اپ ہیں پہلے سے، کل شب سے، اور آخری مہر پھر شب میں لگے گی. ہم تو ذاکر وسط ہیں کیونکہ امت وسط کے ماننے والے ہیں تو ذاکر وسط ہیں، بیچ کے ذاکر. تو یہ ذکر گزر رہا ہے مختلف مراحل سے، ذکر نہیں بدل رہا ہے، ذاکرین بدل رہے ہیں. اور یہ شرف شاید تمام زندگی کے شرفوں میں سب سے اونچا ہے کہ ہم لوگ اس ذات کے ذاکر بنتے ہیں کہ جن شخصیتوں کا ذاکر اول خود ذات پروردگار ہے. ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں بچوں جوانوں کے قابل بیان ہوگا. بزرگ تو ماشاءاللہ اور علماء فاضل تو بہرحال ماشاءاللہ کہیں بہتر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اللہ فرما رہا ہے سورہ ضحیٰ میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفیع کیا، بلند کیا. اب وہ ذکر کتنا بلند ہوگا کہ خدا رفیع الدرجات جس ذکر کو رفیع کرے تو کوئی اللہ کی رفعت کا کوئی اندازہ پیمانہ فکر و عقل و خیال میں کوئی ہو؟ ناممکن. تو جب وہ کسی کا ذکر کرے تو وہ ذکر کتنا بلند ہوگا. تو بس یہ کوئی احسان نہیں ہے محمد و آل محمد پر کسی کا کہ ان کا ذکر کرے. جس کو خدا لا شریک کا شریک ہونا ہو ذکر محمد و اہل بیت میں، اللہ ذاکر اول ہے. بہرحال اس شخصیت پر کیا بولا جائے. وہ حسین کے جس نے جغرافیائی سرحدوں کو تنگ کر دیا ہے اپنے ذکر کے مقابل. ماشاءاللہ سماعتیں آپ کی ایسے ہی آمادہ رہیں. ارے جغرافیہ فقط یہ زمین کی جغرافیہ کہلاتی ہے. جس نے حدود کائنات اور اقطار سماوات والارض کو محدود اور تنگ کر دیا ہے، اس کا ذکر کس کس پہلو سے کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کے ذکر کی ابتدا کب تھی تو ہم کیا جانے کہ ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہوگی. بس یوں سمجھ لیں کہ کائنات نہیں تھی اور وہ تھے، اور اللہ ذاکر اول ہے. تو قبل خلقت زمان و مکان جس کا ذاکر اللہ رہا ہو وہ عالم انوار، بھئی یہی تو سبب ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان ہی ان کے ذریعے ہوتی ہے. اب اگر کوئی ناقدری کرے حسین کی، یعنی ان کے ذکر کو اہمیت نہ دے،
نہ ولادت کا احساس ہے لوگوں کو، نہ شہادت کا کوئی درد ہے۔ روایتیں گڑھ گڑھ کے عاشور کے دن کی برکتیں، فضیلتیں، قرآن پڑھیے، خوب زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ قرآن ناطق کا گلا کٹ جائے اور آپ قرآن صامت پڑھیے، یہ قرآن سے بھی وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ مکاری ہے کہ امت کے نادان مسلمانوں کو تلاوت قرآن میں اتنا الجھا دو عاشور کے دن کہ ذکر شہادت حسین نہ ہو، تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ بزرگوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں۔ نہ ولادت کا جشن ہے، نہ شہادت کا غم ہے، اور کہتے ہیں بے توجہ کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ میں ولادت کی منزل پر آؤں گا، مگر جو دنیا کے سامنے شخصیت حسین سامنے آئی ہے وہ حسین کی شہادت کربلا کی بنیاد پر آئی ہے۔ دنیا کے سامنے حسین کو تو ان کو پہچاننے والے تو ان کو اس وقت سے پہچان رہے ہیں کہ جب وہ عالم انوار میں ہو کا سناٹا تھا، کوئی مونس و ہمدمے تنہائی مشیت نہ تھا، یہی تو پہلے پہلے عارفان پروردگار تھے، یہی تو پہلے پہلے قدردانان پروردگار تھے، یہی تو پہلے پہلے حاشیہ مشیت تھے، یہی تو پہلے پہلے محرم منصوبہ مشیت تھے، یہی تو پہلے پہلے محرم خلوت مشیت تھے، یہی تو پہلے پہلے شاہد تنہائی مشیت تھے، یہی تو وہ پہلے پہلے ہیں کہ ہو کے سناٹے میں جن کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو شور سے بدلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہم کیا جانے کہ شخصیت حسین کیا ہے؟ بھئی حسین کیا ہے؟ یا وہ جانے کہ جس نے حسین کو پیدا کیا، یا وہ جانے کہ حسین کیا ہے جو حسین کے ساتھ میں پیدا ہوئے؟ نہیں غور کیا؟ یہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یہی محمد آل محمد یا ان کا رب، ان کا خالق پہچانتا ہے کہ وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے جس نے بنایا ان کو، یا وہ جانے کہ جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شخصیت حسین آپ ذرا سا یوں اندازہ لگائیں کہ ہم نے جتنی بھی شخصیتیں دیکھی ہیں وہ کسی نہ کسی مکتب، کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ، کسی نہ کسی اپنے خاص طرز فکر اور مدرسے اور فرقے اور اپنے مذہب اور اپنے دھرم سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور مشکل یہ ہے ان کے ساتھ کہ اگر وہ اپنے دھرم پر رہ کر کسی دوسرے دین اور دھرم کے ہیرو اور شخصیت کا اگر عقیدت کے ساتھ ذکر کرنے لگے تو ان کے دھرم کے ملا اور ٹھیکیدار اور دھرم گرو جو ہیں وہ فوراً انہیں گھورتے ہیں اور سماج نشانہ ملامت بناتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کچھ بدلے بدلے سر لگ رہے ہیں، ابھی یہاں کے ہو تو یہاں کی جیسی بولو، یہ دوسرے دین کے رہبر کے گن کیوں گا رہے ہو، حسین سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ کسی اور شخصیت کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ اپنی عقیدت کے موتی نچھاور کرے، اس کے قصیدہ پڑھے، اس کی مدح کرے، اشعار کہے، کچھ اس کے اوپر کتاب لکھ دے اور اپنے دھرم پہ ہو اور دوسرے دھرم والے کے، تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک تانا دینے لگتا ہے، بلکہ وہ اپنے دھرم، اپنے حلقے میں وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ لگتا
ہے کہ ادھر بھی ملا ہوا ہے اور ادھر بھی ہے، اظہار یہ کر رہا ہے، مگر اس کائنات عالم و آدم میں یہ تاریخی حقیقت ہے اور یہ جبر تاریخ ہے کہ اس گنبد بے در میں حسین کی جیسی کوئی شخصیت ہمیں نظر نہ آئی۔ اور وہ امتیاز حسین یہ ہے کہ دوسرے دھرم اور دین والے حسین کا قصیدہ پڑھتے ہیں، سر تسلیم عقیدت خم کرتے ہیں، حسین کی تعریفیں کرتے ہیں، مگر اپنے دھرم پر رہتے ہوئے حسین کا قصیدہ پڑھنے میں دھرم سنکٹ نہیں محسوس کرتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، ذرا آسانی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ آتے جائیں تو ابھی تو پرواز بہت اونچی ہونی ہے انشاءاللہ۔ ایک مل جل کے وہاں تک کا مجمع جو ماشاءاللہ، بلکہ خواتین بھی اپنے مجمع میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، بلند آواز۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سماج کی چیز ہے کہ جہاں کسی کے ہیرو کا ذکر کیا گیا، کسی دھرم کے رہبر، اور وہ دوسرے دھرم کا ہے اور اس نے دوسرے دھرم کے رہبر کا ذکر کر دیا تو فوراً دھرم سنکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر حسین کی شخصیت، توجہ، یعنی سارے ادیان و مذاہب و دھرم کے لوگ حسین کا ذکر، بلند ذکر، یعنی اتنا اونچا ذکر کہ جو اپنے رہبر کا جن لفظوں میں اظہار نہیں کر پاتے ہیں، حسین کا ان لفظوں میں، ان بلند لفظوں میں حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے ادیان و مذاہب دھرم کے لوگوں کا حسین کا اتنا بلند ذکر کرنا، اور پھر بھی ذکر حسین کر کے، چاہے وہ مسلم نہ ہو مگر ذکر حسین کر کے کوئی دھرم سنکٹ محسوس نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سارے ادیان کے قد بونے ہیں، حسین کا قد ادیان سے اونچا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے۔ یعنی ادیان و مذاہب کی سرحدوں کو توڑ کے شخصیت حسین نفوذ کر کے باہر نکلی ہے۔ یعنی سارے دھرم اور ادیان کے لوگ جو حسین کا ذکر کر اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے بھی دھرم سنکٹ محسوس نہ کریں، سیف محسوس کریں، یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو کسی دھرم میں نہ الجھاؤ۔ حسین ادیان اور دھرم اور مکاتب اور مذاہب اور ازم کی سرحدیں بہت بونی اور قد میں چھوٹی ہیں۔ قد حسین سارے ادیان کے قدوں سے اونچا ہے، تبھی تو ہر دھرم کا آدمی حسین کی تعریف کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ بتا دے کیا ہے؟ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شریف انسان ہونا شرط ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں، بلند آواز۔ حسین کو ماننے کے لیے کسی دھرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جب حسین تک آئے گا، بڑی خاص توجہ، بڑی اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں، فقط آپ کے لیے نہیں۔ 1400 سال سے ہم لوگ شیعوں کو شیعہ بنا رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تشیع سے باہر نکل کے خبر لیجئے اور جا کے ان کو سمجھائیے کہ آؤ حسین سے آ کے جڑ جاؤ تو یہ فرقے واریت ختم ہو جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کو مرکز وحدت و اتحاد بناؤ، ورنہ اب تو جوتوں میں دال یوں بٹ رہی ہے۔ 1400 سال سے ملاؤں نے فرقے کا کھیل کھیلا اور یہ اتنے فرقے باز تھے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ بھائی غور نہیں فرمایا؟ ارے بھائی 1400 سال کی آپ تاریخ میں نقطہ وحدت و نقطہ اتحاد انسانیت کے لیے، خالی مسلمان کے لیے نہیں، تف ہے مسلمان پر کہ انسان تو انسانیت کے ناطے حسین کو اپنا مرکز ماننے کو تیار ہے۔ مسلمان اسے مرکز ماننے کو تیار نہیں ہے جسے اللہ اور رسول نے مرکز بنایا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ آپ نے 1400 سال کے اندر ملاؤں نے بڑی تبلیغ کی ہے نا، یہ بڑے مخلص ہیں۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا نا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میری امت میرے بعد جو ہے تفترق
فتفترق، فرقے فرقے ہو جائے گی، گروہ گروہ ہو جائے گی، بٹ جائیں گے، الگ الگ جدا جدا ہو کے پارٹیاں بن جائیں گی. کہاں؟ 73 فرقہ، 73 فرقے. توجہ، کلہم فی النار الا واحدہ، سننے کے سب جہنمی ہوں گے ایک کو چھوڑ کر. ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ہم ہیں، اس لیے بے دلیل اگر ہم کہیں ہم ہیں تو آپ بھی بے دلیل کہیں گے کہ ہم ہیں. جنت جہنم چھوڑو، ذرا سا عقل سے کام لو. جنت و جہنم اگر حسین کے قدموں پہ آ کے جھک جاؤ گے تو جنت تمہارا مشتاق، تمہاری مشتاق ہوگی. حسین کو ماننے والے، علی کو ماننے والے کو نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف. ارے کیا سن رہے ہیں؟ لیے حسین کے بابا کا جملہ دوہرا دوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس گنبد بیدر کائنات میں خدا بے نیاز کی آواز بازگشت گونج رہی ہے کہ میری قدردانی کر، میری قدردانی کر، بغیر پرکھے ہوئے مجھے تیرے مروت کے سجدے نہیں چاہیے، مجھے بندگی چاہیے تو میری اہلیت کو پرکھ کے مان. اس کائنات میں کوئی ایک آواز، کوئی ایک جرأت رندانہ ایسی نہ نظر آئی کہ جس نے مشیت کو اسی لہجے میں مخاطب کیا ہو جس لہجہ تمکنت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہ مان، مجھے تیری مروت کی بندگی نہیں چاہیے، سجدے نہیں چاہیے. یہ فقط حسین کا بابا علی تھا کہ جس نے اسی لہجے میں کہا اللہ سے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. اے میرے خدا بے نیاز، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی، نہ تیرے جنت کے شوق میں تیری بندگی کی، بلکہ میں نے تجھے اہل پایا ہے. تب یہ جبین نیاز تیرے آستان پہ تیری اہلیت کو پرکھ کے یہ تیری بندگی کر رہا ہے علی. بھائی ذرا اس خاندان کا معیار، اب بات کر رہی ہے، ذرا ملاحظہ فرما لے، کچھ ایکسٹریمپور باتیں آ رہی ہیں. اس خاندان کا معیار سمجھو. یہ جھوٹی روایتیں مکاروں منافقوں کی، لبادہ اسلام پہن کے اسلام کو برباد کرنے والے منافقین کی، دشمنان اسلام کی جھوٹی روایتیں کہ بعد رسول اللہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، اپنا امام رہبر و خلیفہ اور اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا، یا معاذ اللہ امام حسین نے بیعت کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمیں لے چلو، ہمیں مارو نہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی اب سے کم 1994 کی بات ہے، نئی دنیا کے اندر لکھا تھا کہ سارے جنازے اٹھا کے حسین احساس بے کسی اور تنہائی میں رونے لگے اور کہا کہ ہمیں نہ قتل کرو، ہمیں امیر المومنین یزید کے بعد لعنت ہو. امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، ہم امیر الفاسقین کو امیر المومنین. یہ کھیل بگڑا ہے 50 سال پہلے سے تو نوبت یزید تک پہنچی ہے. ارے میرا حسین انہی نقابوں کا تو نوچنے آیا تھا. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سلامت رہے. میرا مولا انہی نقابوں کو تو نفاق کی روشنے آیا تھا کہ روایتیں گڑھ کے کہتے ہو کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، حسین نے بیعت کی آمادگی کا اظہار کر دیا، لے چلو ہمیں نہ مارو. ہمیں تمہیں معلوم ہے کہ اس خاندان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ علی حسین کے باپ کا جملہ ہے کہ نہ تیرے جنت کے شوق میں تیرا سجدہ کیا، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی، بلکہ تجھے پرکھا ہے ڈائریکٹ اور تجھے اہل پایا، اہلیت، ایبلٹی. جب تجھے اہل پایا ہے تب تیری بندگی کی ہے. او منافقو، او گندم نما جو فروشو، اے دوست نما دشمنو، اے وہ کہ جن کے عقیدے کی مجبوری ہے کہ علی اور حسین کو جیسا تیسا مان لیا جائے. شاید میرا جملہ نہیں پہنچا. جن کے عقیدے کی مجبوری ہے کہ علی کو جیسا تیسا کسی نہ کسی نمبر پہ مان لیا جائے، لیکن اگر بالکل ہی نہ مانو گے تو مسلمان ہی نہ رہ جاؤ گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے وہ کہ جو جھوٹی روایتیں گڑھ کے دامن جلالت کردار علی و حسین پر بیعت کے بدنما دھبوں کو ابھارنے کی صحیح اللہ حاصل اللہ مشکور کرنے والے نامرادو، تمہیں علی اور حسین اس خاندان کا معیار کا اندازہ ہوا اس جملے سے. ارے یہ علی اور علی کے بیٹے، ارے یہ اتنے بندے آزاد ہیں کہ بغیر اہلیت کے پرکھے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے اما کسی چرواہے کی بیعت کرے گا؟
उम्मात व मोमिनीन सब मिल के पढ़े माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, ये यही तो है, ये उल्टी सीधी रिवायतें घर के दरे अहले बैत अली और हुसैन और हसन और सैयदा आले मोहम्मद के दर से हटने के बाद ये सजा मिली है अल्लाह की तरफ से कि टुकड़े टुकड़े कौन हो गया। इस्लाम टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ है, मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गया। इसलिए कि अल्लाह का दीन लावारिस नहीं है। जहां हुसैन का जैसा मुहाफिज हो उसे कौन मिटा सकता है? जहां हुसैन का जैसा मुहाफिज दीन हो उसे कौन मिटा सकता है? मगर उनसे ये कहना है कि ये ज़रे अली हुसैन और हसन और अहले बैत से हटने की सज़ा ये मिली कि हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता है। तवज्जो है, ये कमाल बेहयाई भी है और ये दर्द दिल भी है। ये फिरका बाज मुल्लाओं और उनके मुरीदों की ये कमाले बेशर्मी है। जुमला संभाल ले मेरा पूरा मजमा। अब नौबत यहाँ तक पहुंची है कि हर फिरका एक दूसरे को काफिर समझता है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब महसूस करें, सलामत रहें, माशाअल्लाह सलामत रहें। अपनी अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल, अपनी सलामती, अपने दीन पर साबित कदम रहने के लिए एक दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं है? वो अली वो हसन के जिसका लहजा तमकनत ये है कि वो अल्लाह की अहलियत के परखे बगैर अल्लाह को अल्लाह न माने। वो किसी हमा शुमा मजहूलुन नसब, नंगे नाम, वो किसी की हाथ पे बैअत करेगा। अब आसान है बैअत, सुना अजीब खानदान है, एक ही लहजा है, एक ही लहजा है, क्योंकि वजूद ही एक है, बल्कि नूर ही एक है। तवज्जो है कि नहीं है? यही सबब है, आपने देखा होगा विलायत भी एक है, नूर भी एक है। तवज्जो है कि नहीं है? अक्सर रिवायात में आया है ना कि नूरोना अहलल बैत, अनवारोना नहीं आया। अगर जमा का लफ्ज़ होता अनवार तो सबके नूर की कैफियत और कैटेगरी अलग अलग हो जाती। एक वाहिद है और जमा की तरफ मंसूब है, यानी हमारा नूर एक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने कम से कम 3 औलिया को गिनाया है, मगर ये नहीं कहा कि इन्नमा औलियाकुमुल्लाह, बल्कि फरमाया कि इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह। बड़ा अजीब माशाल्लाह अहले इल्म कदरदान मौजूद है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है, दो तो क्लियर। और वो साहिब ईमान है कि जो इक़ामा सलाह करे और हालत रुकू में ज़कात दे। अंगूठी अली के अलावा कोई न कर सका। तवज्जो है कि नहीं है? अली के अलावा कोई न कर सका। वो पहले जो हो जाता है वो हो जाता है, फिर कोई नकल किया करे। वो पहले वाली बात तो आ ही नहीं सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह कम से कम 3 औलिया के ना, कम से कम बात ज़ाहिर है भाई अल्लाह है, रसूल है और मौला कायनात है। चलिए ज़िम्नन औलिया और भी आ गए इम्मा आखिरी इमाम तक, तो कम से कम 3 पे जमा का सीगा होना चाहिए। मगर अल्लाह कह रहा है कि इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, ये नहीं कह रहा है इन्नमा औलिया, वली की जमा औलिया। अगर जमा का सीगा इस्तेमाल कर लेता तो फिर अल्लाह और रसूल और अली की विलायतों में फ़र्क हो जाता। तवज्जो है, वाहिद का सीगा ये बता रहा है कि अल्लाह की जो विलायत है वही तफवीज़ हुई है मोहम्मद को, और जो मोहम्मद की विलायत है वो बिला फसल वही मुंतकिल हुई है। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ایک اور صلوات سے نوازے، بس صلوات پڑھتے رہے. یہی برین کا بھی ٹانک ہے، یہی روح کا بھی ٹانک ہے، یہی جسم کا بھی، یہی عقیدے ایمان کا بھی ٹانک ہے. لہذا کمزور نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز، ٹانک دیتے رہیے، پیتے رہیے. ادھر سے صرف کریے اور ادھر پہنچا دیجئے، اور وہ عقل سے ہوتی ہوئی قلب میں اتر جائے ہیں، اور پھر قلب سے وہ جو ہے وہ ایک موج صحبائے ولایت کی جو آپ کے دہن میں آئے تو پھر لبوں کی جنبش سے لفظوں میں ڈھل کے فضاؤں میں سفر کرتی ہوئی اور ترنگے پیدا کرتی ہوئی جا کے عرش الہی سے یہ ترنگے ٹکرائیں، تب وہاں سے نزول رحمت ہو پلٹ کر. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. حسین کی شخصیت کو کہاں ہم ہی نہیں پہچانے ہیں. توجہ، اگر حسین ہی کو مان لیا ہوتا تو یہ فرقہ واریت نہ ہوتی. نقطہ اتحاد حسین تھے. حقیقت میں رسول اللہ ہی کو نہیں پہچانا تو حسین کو کیسے پہچانیں گے؟ بھائی دو کھلے ہوئے راستے ہیں. عجیب عجیب باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اگر آپ بالکل ساتھ ساتھ رہیں. بڑی باریک راستوں سے لے جا رہا ہوں. ایک راستہ یہ ہے کہ محمد کو پہچان لو تاکہ حسین کو پہچان لو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک اور آپشن ہے کہ حسین کو پہچان لو تاکہ محمد کو پہچان لو. نہیں، میں اس جملے کی داد واد کا مسئلہ نہیں ہے، قدر چاہوں گا. اگر محمد تک آ گئے ہو تو محمد کو پہچان لو تاکہ حسین کو پہچان لو، اور اگر نہیں توفیق ہوئی ہے، اور نہیں ہوئی ہے واقعی میں، ورنہ اپنا جیسا بشر نہ کہتے. میں بڑی عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. بہت خاص توجہ، میری کیفیت بدلنے لگی ہے، لہٰذا آپ کی بھی کیفیت بدلنا چاہیے. مگر ہم پیش کریں گے تو بدلے گی. یا محمد کو پہچان لو اچھی طرح، مان نہیں لو، پہچان لو. پہلے پہچانو، بے پھر مانو. جو بغیر معرفت کے ماننے لگتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، انہی کے سجدے ابلیسی ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس اللہ کے سجدے تو کرتا تھا مگر معرفت نہیں تھی، اور اس کا عرفان جو تھا وہ ایمان میں کنورٹ نہیں ہو پایا تھا. نہیں غور کیا؟ اس کا عرفان پہچاننا ایمان میں کنورٹ نہیں ہو پایا تھا. اسی لیے اللہ نے عقل کو بنایا ہے مرکز عرفان، قلب کو بنایا ہے مرکز ایمان، عقل کو بنایا ہے مرکز عرفان. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب اپنے وجود کی نشانیاں ان منکران وجود بدذوقوں کو کائنات کے افقوں میں ان کی جانوں میں اپنے وجود کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ روشن و آشکار ہو جائے گا، یہ باور کر لیں گے، یہ ریئلائز کر لیں گے کہ وہ حق ہے. تو اللہ نے نشانیاں بکھیر دی ہیں، عقل کو وسیلہ بنایا، نشانیوں میں غور کرو. لہٰذا عقل کو بنایا مرکز عرفان، پہچاننے کا وسیلہ. اب اگلا مرحلہ ہے ایمان، اور قلب کو بنایا، دل کو بنایا مرکز ایمان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عرفان ایمان میں کنورٹ ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ اجنبی الفاظ ہیں مگر ذرا اتنے تو آپ محرم سخن ہیں ماشاءاللہ، خاندانی مجلسی اور روزادار ہیں. عقل کو بنایا مرکز عرفان، قلب کو بنایا مرکز ایمان. قلب کو بنایا مرکز ایمان. اس کی دلیل دے دوں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے میں رسول، یہ دیہاتی بدو گنج رہے گنوار آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ بھائی ترجمہ صحیح کر رہا ہوں، مترادفات بول دیے ہیں، مطلب ایک ہی ہے، چھلکے بدل رہے، گودا وہی ہے. صلوات صلوات. جیسے کفر و شرک کے گودے پہ کچھ لوگوں نے اسلام کے چھلکے چڑھا دیے تھے. توجہ. قالت الاعراب آمنا، اے میں رسول، یہ اعراب یا دیہاتی بدو، دیہاتی ہونا عیب نہیں ہے، دیہاتی مزاج نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ شہر میں رہ کے بھی دیہاتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ مدینے میں رہ کے بھی اعراب تھے. قال
قالت الاعراب آمنا، ہے رسول اعراب یہ دیہاتی کہتے ہیں آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں دعویٰ آمنا، آپ سے کہتے ہیں، ان کی ڈھٹائی تو دیکھو، کہتے ہیں آپ کے سامنے ہم ایمان لائے، جبکہ آپ ان کے نہا کھانا ہے دل میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف سے، کیونکہ آپ بھی تو عین اللہ ہیں، خالی علی تھوڑی نہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قل، ان کو ان کی اوقات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان کچھ نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا کہو کہ اسلام لائے۔ اب ہم سے کوئی شکایت نہ کرے کہ یہ اپنے کو مومن کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں، نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ماسٹرز ہو، ایم اے ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایم اے پاس کر کے آئے ہیں اور یہ ہائی اسکول بھی ہیں۔ صلوات ور محمد وآل محمد، ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مراتب ہیں، بندگی میں آیا پہلی اسٹیج اسلام، آگے بڑھا ایمان، اس کے آگے بڑھا احسان، اس کے آگے بڑھا ایقان، اور اس کے آگے بڑھا تو مائی خراب ہونے لگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ میں سمجھ گیا، آپ لوگوں نے چلوایا یا کہیں اور سے آیا ہے؟ یہ ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی۔ صلوات پڑھیں، دیکھیے آواز کی ختم ہوئی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جلدی صلوات پڑھتے رہیے، آواز کی بگڑ رہی ہے، قبل اس کے کہ میری آواز بگڑے، پڑھتے رہیے۔ چلے کوئی بات نہیں، ڈسٹرب نہ ہو، آپ ایک اور صلوات پڑھیں اور اس کے بعد بات کو شروع کرو، بلند آواز۔ اب جہاں پر تھے آپ وہیں پر رہیں، وہ جو ہو رہا ہے ہوا کرے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مراتب ہے بھائی، بندگی میں قدم رکھا بھائی اسلام سے اوپر پرواز کیا ایمان سے آگے گئے احسان، محسنین، توجہ ہے؟ ایمان کے بعد منزل احسان کی۔ یہی تو ملا 1400 سال سے بدذوقی کر رہے ہیں کہ وہ ایمان ابو طالب ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ احسان ابو طالب بیان کر رہا ہے، اور کر رہے ہیں اسلام، ایمان، احسان، ایقان، آخری منزل یقین، وہی ایقان، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب میں نے وہ دلیل پیش کی کہ اللہ نے بنایا، عقل کو بنایا، کیا بنایا؟ مرکز عرفان، پہچاننے کا وسیلہ، آیتوں میں غور کرو اور بھائی اتنا عرفان حاصل کر لو کہ میں ہوں اور یہ کائنات میری ہے۔ اب دل میں بیٹھنے کی بات ہے کہ واقعی میں یہاں پر عقیدہ گرا، اعتقاد لگ گئی کہ نہیں، پکا ہو گیا کہ نہیں، توجہ ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ قلب کو بنایا مرکز ایمان۔ کیوں؟ یہ عرب کہتے ہیں اسلام ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ بے مروتی سے کہہ دیجئے، اوقات بتا کے ایمان کچھ نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا کہو کہ اسلام لائے ہو۔ یعنی ظاہری ادائیں تمہاری سب مسلمانوں کی ہیں، اندر سے گارنٹی نہیں ہے کہ ہو۔ یہ قرآن ہے جناب، یہ کوئی بخاری و کافی کی روایتیں نہیں ہیں جو آدمی قوی و ضعیف و حسن و مرسل و موقوف و کیا کہتے ہیں مقطوع کہہ کے جو ہے وہ ٹال دے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے یہ دلیل ہے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر، بھائی توجہ کا طالب ہوں، ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا کہو کہ اسلام لائے ہو۔ پیغمبر نے دلیل بھی دے دی، اللہ نے کہا ان سے یہ کہہ دیجئے کیوں اسلام لائے ہو، کیوں ایمان نہیں لائے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اسی لیے کہا قلب کو بنایا مرکز ایمان۔ یہ بچوں کے لیے تشریح پیش کر دی آیت کے ذریعے
عقل کو بنایا مرکز عرفان، قلب کو بنایا مرکز ایمان. توجہ، بظاہر تو یہ دو بالش کا فاصلہ ہے. جملہ سنبھالے میرا لٹریری ادبی مجمع. عقل کو بنایا مرکز عرفان، قلب کو بنایا مرکز ایمان. بظاہر تو یہ دو بالش کا فاصلہ ہے، مگر عقلوں کو صدیاں گزر جاتی ہیں اس مختصر سی مسافت کو طے کرنے میں. صلوات تو ہے سارا مجمع مل جل کے، اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ سے؟ صلوات داد دینے کے لیے آگے والے کافی ہیں، پیچھے والے صلوات میں شریک رہے. ایک بلند آواز سے آخری مجمع تک تھا حد نظر. ایمان ابو طالب زندہ باد، ایمان ابو طالب زندہ باد، حسین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. حسین زندہ باد، عباس غازی زندہ باد، اے نعرہ حیدری علی، نعرہ حیدری علی، نعرہ سلوى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل وہیں پہ آئیں، نیچے نہیں آنا چاہیے. توجہ، ایک جملہ اور بیچ میں جو رہ گیا اسے کہہ دوں، اور یہ بات تو آپ تک پہنچی گئی ہے انشاءاللہ. جلدی جلدی یہ فکری سفر اپنی منزل بقا اور اختتام تک پہنچے گا. یعنی یہ کہ ملاؤں کی اور فرقے بازوں کی یا دھرم کے ٹھیکے داروں کی یہ کمال بے حیائی ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. ایک کافری ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، ان کو سنی شیعہ بریلوی دیوبندوی اور مقلد غیر مقلد اہل حدیث سلفی اور وہابی سے کوئی مطلب نہیں. ان کا مطلب ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت کی امت سے ان کو پرابلم ہے. لہٰذا اب بھی اگر ہوش کے ناخن لو تو کربلا سے آگے جڑ جاؤ، ورنہ بڑی رسوائیاں ابھی باقی ہیں. توجہ ہے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، ہر فرقہ ایک دوسرے کافر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی وہابی نے جو ہے وہ اہل حدیث حنفی کو کہہ دیا وہابی اور کافر کہہ دیا، اور دیوبندی نے جو ہے بریلوی کو کافر کہہ دیا، اور بریلوی نے دیوبندی کو کافر کہہ دیا. اہل حدیث نے جو ہے وہ توجہ ایک دوسرے کو آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے؟ انہیں ڈرون کو میں گولی مار کے گروا دوں جیسے امریکہ نے چائنا کا غبارہ پھوڑا تھا، اور پلٹ کے چائنا ان کا منڈا پھوڑے گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ایران نے تو گت لگا ہی دی ہے، اور ایران نے بتا دیا کہ حسینی ہونے کا پاور کیا ہے. ساری دنیا توجہ ایران کی دشمن ہے، یہود ہوں کہ نصارہ ہوں کہ یہاں والے کمینے ہوں کہ وہاں والے ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایران کا اس بار حال یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک اکیلے شیر کو جنگلی کتے گھیرے ہوں. میری آواز نہیں پہنچی مجمع تک؟ نہیں پہنچ رہی ہے نا؟ یہ پھر آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیے. آپ بولیے تو ہمیں لگے کہ آپ کی آ رہی ہے تو میری بھی جا رہی ہے. بھیا اس کو بند کروا دیں. نہیں چل رہی ہے، ہمیں محسوس یہ سلپ ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. کیا پین؟ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہے، بڑھیا چل رہا تھا، اس سے مدد ملتی ہے. یہ پھر جو بول رہا ہے وہ اس کی وجہ سے بول رہا ہے، الیکٹرانک سامان ہے نا. یہ دیکھیے. چلیے ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. چلیے ہم نوحے خانوں کی طرح منہ لگا کے پڑھوں گا، جبکہ میں بہت زیادہ اس کو منہ لگاتا ہوتا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. چلیے بہرحال جو بھی ہو، نہیں ہوا، آواز نہیں آ رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مس ہو رہی ہے بھائی یار، یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی، سارا ٹیمپرامنٹ ختم ہو جاتا ہے. چلیے میں پڑھ رہا ہوں، بہرحال جو بھی ہو، اس کو بند کرا سکتے ہیں کرا دیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بہرحال جو عرض کرنا چاہا سنیں. ارے بریلوی نے اس
ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تصدق حسین سب سے جیسے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سار ہونے تک, سب ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہیں. بریلوی دیوبندی کہا کافر ہے, کہا وہ اٹھا کے کتابیں دیکھیے, دیوبندی نے بریلوی کہا کافر, یہ مشرک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقلد غیر مقلد کو کافر کہتا ہے, غیر مقلد کو کافر کہہ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایک آپ ہی ہیں علی کے شیعہ کہ ہم نے کبھی کسی نماز پڑھنے والے کلمہ گو کو کافر نہیں کہا. یہی تو مسئلہ ہے. سنیں تو انہوں نے انہیں کافر کہا, انہوں نے انہیں کافر کہا, انہوں نے انہیں کہا, اس نے پلٹ کے انہیں کہہ دیا, تو مجموعی حیثیت سے سبھی تو کافر ہو گئے نا. اگلا جملہ سنیں, یعنی کلیکٹیولی سبھی کافر ہو گئے. اب سنیں, ارے محسن اسلام کل ایمان کے باپ ابو طالب کو کافر کہنے کی سزا یہ ملی کہ کوئی مسلمان نہیں رہ گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان لائے ہوتے اگر تو فرقے نہ ہوتے. اسلام کے فرقے ہو سکتے ہیں, ایمان کے فرقے نہیں ہوتے. ارے کہاں نہیں پہنچ رہے. اسلام کے فرقے ہو سکتے ہیں, مسلمان کے فرقے ہو سکتے ہیں, ایمان کے فرقے نہیں ہوتے, مومنین کے فرقے نہیں ہوتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بنیادی عقائد اگر ایک جگہ پر حسین کو اور علی کو مرکز بنا لیا اہل بیت کو, تو فرقے واریت ہونی نہیں ہے. بھئی یہی تو سبب ہے. اللہ نے کہا کہ عقل کو بنایا مرکز عرفان, قلب کو بنایا مرکز ایمان. ضروری نہیں ہے کہ ہر عرفان ایمان میں بھی کنورٹ ہو جائے. مثال دوں, اگر ہر عرفان ایمان میں تحلیل ہونے والا, تبدیل ہونے والا ہوتا تو ابلیس لاکھوں سجدے کرنے کے بعد آخری سجدے سے انکار نہ کرتا, کیونکہ عرفان تک تو آ گیا تھا, باقاعدہ پہچانتا تھا کہ اللہ کون ہے, مگر اس کا عرفان ایمان تک نہ آیا. توجہ ہے؟ تو بس اب شخصیت ہے حسین. توجہ, ایک صلوات پڑھے تو وقت دیکھ لوں. بڑی ٹھنڈی, یہ جلال پور کی صلوات نہیں ہے. اب جعفر آباد حضرت جعفر طیار, امام جعفر صادق, دو اونچی شخصیتوں سے منسوب ہے یہ محلہ. تو وہ ذات جعفری صلوات پڑھ دیجئے ایک بار, ہے نا. نعرہ حیدری ہوتا ہے اور صلوات جعفری ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا میں نے کہا دو ہی فارمولے ہیں. ارے بھائی مسلمان کے لیے تو بڑا آسان ہے حسین تک آنا. تو یا رسول اللہ کو پہچان لو, وہی عرفان, پھر سرنڈر ہو جاؤ, تسلیم ایمان. اگر عرفان پہ ٹھہرے رہو گے تو پہچان تو لو گے رسول اللہ کو, مگر مکاری میں کچھ باتیں مانو گے جو تم کو سوٹ نہیں کریں گی, وہ فیصلے نہیں مانو گے. اس کے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ پہچان کے پھر تسلیم ہو جاؤ, دل میں اتار لو رسول اللہ کو. تو جب محمد کو مکمل پہچان لو گے تو حسین کو پہچاننا تو بہت آسان ہے. اور اگر کوئی بدبخت محمد کو پہچان کے تھوڑا بہت مان کے بھی, توجہ ہے, مکمل نہیں سمجھ سکا ہے کہ محمد کیا ہے, تو چلو آؤ ادھر آ جاؤ, حسین کے پاس آ جاؤ, حسین کو پہچان لو, تاکہ حسین کا جب اسٹیٹس دیکھو تو سمجھ لو کہ محمد حسین کے بھی نانا ہے. بڑے آسان لہجے میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری قوموں کو, اقوام, دوسرے ادیان و مذاہب, دھرموں کو دعوت دینے کے لیے یہ جملے سارے بول رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم نے محمد کو کیا پہچانا؟ اگر محمد کو پہچان گئے ہوتے تو 73 فرقے نہ ہوتے, ہے نا.
ہے نا, بالکل سامنے کی بات, جیسے ڈھال پہ پانی جا رہا ہو ایسی بات کر رہا ہوں. یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے وادیوں میں. بھئی یہاں سے جا کے ادھر سے نہ نکل جائے, یہاں سے جا کے اندر جگہ کر لے, جیسے پیاسی زمین پہ وابل ہیں وہ آب نیساں ہیں, تبھی تو موتی بنے گا, تبھی تو دانہ بنے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا محمد کا تم نے کیا پہچانا؟ سنیں, فرقہ واریت کا راز سنیں. بہت سے موٹے موٹے عقائد ہونے کے بعد بھی, مسلمانوں کے کامن عقائد ہونے کے بعد بھی نوبت یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب محمد کو پہچاننے میں ابتدائی میں کوئی بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے, بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. یہ میرا جملہ ضائع جا رہا ہے. صلوات پڑھ کے پھر ایک بار کنیکٹ ہو جائیں. بھائی محمد کو پہچان لو تاکہ اہل بیت پہچان ملے, حسین پہچان مل جائے, اسلام پہچان مل جائے, ارے اللہ پہچان مل جائے. محمد کو پہچان لو. کیا پہچانا؟ اتنا پہچانا کہ 73 قسم کے رسول اللہ ہیں مسلمانوں میں. وہ تو کہہ رہے تھے ہم تو ایک ہی تھے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. 73 قسم کے رسول اللہ نہ ہوتے, بھائی اللہ میاں کی وجہ سے فرقہ تھوڑی نہ بنا ہے. وہ تو آیا ہی نہیں, بات ہی نہیں کی, منہ ہی نہیں لگایا, شرف ہم کلامی نہیں دیا. اللہ میاں نے کسی بندے کو نہ خلوتوں میں بلایا, نہ یہاں تنہائیوں سے نکل کے آیا ہماری بس میں, نہ اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا, نہ اللہ میاں نے ہمیں زیارت کرائی, نہ ہمیں اپنے چہرے کو دکھایا. ہاں تمہیں نہیں دکھایا ہوگا, ہمیں دکھایا. ارے بھائی کہاں ہیں؟ یہی تو فضائل اہل بیت سے حسد ہے کہ لوگ یہاں سے سیدھے قیامت تک پہنچ گئے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے, یہاں نہیں دیکھ پائے ہیں تو وہاں قیامت میں دیکھیں گے. کیا قاتلانہ آرزویں ہیں, اللہ میاں کو دیکھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایک فرشتہ تک تو دیکھ نہیں پاتے, آتا ہے تو مر جاتے ہو. بس جملہ سنبھالے, ایک فرشتہ دیکھ کے تو میاں دم نکل جاتا ہے. بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محمد و علی و زہرا حسن حسین سے, ان کے فضائل سے حسد دیکھیے کہ انہیں بائی پاس کر کے اسکپ کر کے ڈائریکٹ پہنچ گئے قیامت تک کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. کیا طفلانہ ضدیں ہیں کہ یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں قیامت میں دیکھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں تشریف لائیے مولانا صاحب, ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ قیامت میں کیا دیکھیں گے. میں جملہ سنبھال لے, اے مولا یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے اور یہ بغض فضائل اہل بیت اور علی ہے کہ کہتے ہو کہ اللہ میاں کو وہاں دیکھیں گے. ارے مولا تمہارے مرید نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا, یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بلی جلدی آپ کو منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد. بلند آواز. توجہ ہے تو کیا پہچانا؟ یعنی 73 فرقے 73 محمد ہے نا, وہ کلنا محمد. عجب منزل ہے. اہل بیت 14 ہو کے بھی کہتے ہیں کہ ہم الگ نہیں ہیں, کلنا محمد, ہم 14 ایک ہیں. تم نے ایک محمد کو 73 بنا دیا, ہمارے یہاں 14 ہو کے بھی ایک ہے. سلامت رہے. یہ ابھی جملہ مولا نے دیا ہے کہ
کہ ہمارے یہاں 14 ہو کے بھی کہا کلونا محمد، تم نے ایک محمد کو 73 بنا دیا، تو فرقے واریت سے بچنا ہے تو ان اہل بیت تک آؤ جو 14 ہو کے بھی ایک ہیں۔ فرقے واریت سے بچنا ہے تو آؤ، تو کیا پہچانا محمد کو؟ سنیں، ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، بہت سی باتیں ٹچ کر کے جا رہا ہوں، آپ خود محسوس کر رہے ہیں، مگر یہ سب عقائد کی الگ الگ بنیادیں، ہر جملہ جو میں بول رہا ہوں اس پر ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ اہل فن و اہل ہنر و علماء فاضل موجود ہیں، ان سے آپ اس کی تصدیق کروا لیں۔ تو محمد کو توجہ کا طالب ہوں، بہت کچھ موٹا موٹا ایک ہونے کے بعد بھی تبھی تو مسلمان کہلائے، اس کے بعد یہ 73 قسم کے، اور یہ نوبت کے ہر ایک ہے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو اگر قاعدے سے پہچان لیا ہوتا ایک ہی انداز میں کہ جیسا محمد اللہ نے انہیں بنایا اور جیسے وہ خود نظر آئے، اگر تم نے مختلف ادھر ادھر کے نامحرموں سے محمد کو، اگر تم نے محمد کو نامحرموں سے، محمد کا محرم ہونا کوئی بات نہیں ہے، ارے نبوت کا محرم ہونا چاہیے۔ ہم اہل بیت النبوہ، توجہ ہے، ومعدن الرسالہ، توجہ ہے، محمد کے محرم ہونے ہیں۔ ابے جو بھی آ جائے نکاح ہو کے نامحرم سے محرم ہو جائے گا، محمد کا محرم ہونا اور ہے، ان کی نبوت اور رسالت کے اہل بیت ہونا اور ہے۔ یہ مختلف نامحرموں سے محمد کو پہچاننے کا نتیجہ یہی ہے کہ رنگیلا رسول لکھی گئی، 10 سیٹینک ورسز لکھی گئی، ہماری کتابوں سے نکال کے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ شخصیت محمد پر کوئی نقطہ بھی رکھے، اس لیے کہ محافظ محمد علی ہے، زہرا ہے، حسین ہے، حسین کو دیکھ کے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ محمد پہ ہاتھ صاف کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین کو دیکھ کے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ محمد پہ ہاتھ صاف کرے، اس لیے کہ حسین آگے آگے کھڑے ہیں، پہلے یہ ٹارگٹ جو ہے اس کو سر کرو، بعد میں میرے نانا تک جانا۔ پہلے یہ ٹارگٹ جو ہے سینہ سپر ہے، ہر عقیدے دین خدا، محمد کی شخصیت، محمد کے نام کی بھی سپر، محمد کے کام کی بھی سپر، توجہ ہے۔ تو میں جلدی جلدی کہوں کہ میں 10 منٹ پر ہم سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ منہ سے نکل نہیں رہا ہے، بار بار نئے نئے جملے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں محمد کو پہچاننے میں، رسول اللہ کو پہچاننے میں، محمد کو جو رسول اللہ مانا ہے، نبی مانا، آخری نبی مانا، محمد کو رسول اللہ ماننے میں، کوئی نہ کوئی شخصیت محمد کو ماننے میں، پہلی ہی نقطے، پہلی ہی منزل پر کوئی اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ سب الگ الگ ہو گئے، اور اگر محمد کو وہی مان لیا ہوتا جو اللہ نے انہیں بنایا اور جیسے وہ نظر آئے تو یہ فرقے واریت نہ ہوتی۔ اب سن لے میرا یہ ذہین مجمع خاندانی حسین کا عزادار، یہ فرش عزا پہ جو بیٹھتا ہے وہ مدرسے جائے یا نہ جائے، یاد رہے علی 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 کو امام ماننے والا اور حسین کا عزادار، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کے شیعہ جو ہیں یہ جاہل نہیں ہوتے، کم علم ہو سکتے ہیں۔ جملہ سن لیں، علی کے امام مہدی تک کے امامت، حسین کا عزادار یعنی مومن شیعہ، یہ جاہل نہیں ہوتا، کم علم ہو سکتا ہے، کوئی بڑا عالم کوئی چھوٹا عالم، کس کے بعد کم علم زیادہ، سنیں اس کی دلیل سنیں، آپ پھڑک جائیں گے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، میں وہیں سے نکال کے پھر آپ کو دے رہا ہوں، توجہ ہے۔ ارے علی کو اور حسین کو امام ماننے والا، حسین کے بیٹے کو اس وقت کا امام ماننے والا، یہ جاہل نہیں ہوتا، جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے۔ بڑی سامنے کی بات میں نے کہا تھا نا، ماشاءاللہ، میں نے کہا آپ ہی کے ذہن سے نکال کے ہے، آپ کے ہیں نا، آپ ہی کو واپس کر کے تحفہ دے رہا ہوں بھائی، جو امام جس کو اپنے امام وقت کی معرفت نہ ہو وہ جاہل۔ اب بھی حدیث نہیں یاد آئی، اپنے ذہن کی پھر سے کھینچوں، ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتا جاہلیہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، سلامت مل جل کر
کے صلوات، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، پانی پی رہا ہوں، صلوات ماشاء اللہ۔ پانی پی بھی رہا ہوں اور پلا بھی رہا ہوں بھائی، ہے نا، مزہ آ رہا ہے میں شامی کا۔ تو اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں اور بات کو آگے جلدی جلدی بڑھاؤں، بلند آواز۔ سن لے میں نے کہا نا کہ علی کا شیعہ، حسین کا عزادار جاہل نہیں ہوتا، کم علم ہو سکتا ہے۔ توجہ ہو، عالم مطلق تو وہی لوگ تھے کہ جن کے پاس سیدھے اللہ کا علم تھا، اللہ کے علم کا مخزن تھے، اللہ کی مشیت کا برتن، اہل بیت اللہ کی مشیت کا برتن ہیں، سب انہی کے جملے ہیں۔ ہم اللہ کی مشیت کا برتن ہیں، وعاء ہیں، واو عین الف حمزہ، وعاء ہیں۔ اللہ کے علم کا مخزن ہم ہی ہے، اللہ کی مشیت کا برتن وہی ہے، بلکہ ہم ہی ارادت اللہ ہیں، ہم ہی مشیت اللہ ہیں، اس لیے کہ ہم ہی نفس اللہ ہیں۔ ہائے نہیں ہے، جلدی جلدی کنیکٹ ہوئیے۔ ارے ہم ہی نفس اللہ ہیں، اسی لیے ہم ہی ارادت اللہ، ہم ہی مشیت اللہ۔ اس جگہ نفس ہی جو ہے وہ مرکز ارادہ ہوتا ہے۔ ہائے کیا بات میں بات نکلے، مجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز ہو جائے، لیکن گھبرائیے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں نے بھی مغرب کو بائی پاس کر کے پہنچ گیا، آپ گھبرائیں نہیں، مناسب وقت میں رہوں گا۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہیں؟ اس لیے کہ یہی نفس اللہ ہیں، اس لیے یہی ارادت اللہ، یہی مشیت اللہ، کیونکہ نفس ہوتا ہے مرکز ارادہ۔ سوتے میں آپ صاحب ارادہ نہیں رہ جاتے، جبکہ روح ہوتی ہے نفس نکل جاتا ہے، روح ہے تو زندگی ہے۔ توجہ، نفس نیند میں نکلتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ نفسوں کو استعفا یعنی مکمل لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جو نہیں مرنے والا ہوتا نیند کے وقت۔ بس فرق یہ ہے کہ نفس جو ہے نکلا، روح باقی ہے، روح کی وجہ سے زندہ ہے، صاحب ارادہ نہیں ہے، سوچ کے نہیں۔ اگر سوتے میں بڑبڑا بھی رہا ہے اور گالی بھی بک دی ہے تو برا نہ ماننا، اس جگہ سوچ کے نہیں بول رہا ہے، کیسٹ پھنس گیا ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ ارے میرے ذہن میں جو جملہ، پھر وہی وہ جملہ رہ گیا، مگر ایک جملہ پھر لے لے، یعنی نفس جو ہے وہ مرکز ارادہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ نیند میں صاحب اختیار نہیں ہوتے۔ جس کو زندہ ہونا یعنی یہ کہ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، نیند میں نفس کو نکال کے پھر سے واپس کر لیتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، پھر صاحب اختیار و ارادہ۔ اب ہر بات کی گرفت ہوگی کیونکہ ہوش حواس میں ہو، نفس آ گیا، اور جس کو موت دینی ہوتی ہے تو نفس کو نکال کے روح بھی نکال لیتا ہے، نفس واپس نہیں آتا، روح بھی چلی جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو نفس جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکز ارادہ۔ تو جب آپ سو جائیں، توجہ ہے، جب آپ سو جائیں تو نفس نکل جاتا ہے اور آپ کے پاس ارادہ نہیں ہوتا۔ اور علی اور اہل بیت ہے نفس اللہ، اور نفس ہوتا ہے مرکز ارادہ۔ عجب منزل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب کوئی بندہ اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے تو پھر جو اللہ سوچتا ہے وہی اس کی سوچ ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ لفظوں میں کہہ گیا، ورنہ اللہ سوچتا نہیں ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہو وہی اس کا ارادہ، جو اللہ کی مشیت وہی اس کی مشیت۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے شب ہجرت جو اپنا نفس بھیجا تھا، جب نفس اللہ کے حوالے کر دے تو وہ ہوتا ہے عبد مطلق۔ قدر کرے اس لفظ کی، یعنی absolute slave، عبد مطلق، کہ جہاں سے اتنی سی بھی کہیں سے گنجائش نہ ہو کسی اور کی بندگی اطاعت کی، تو جب نفس اللہ لے لے تو وہ ہوتا ہے عبد مطلق، اور نفس ہی مرکز ارادہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سمجھ میں آیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کا مطلب سورہ دہر میں کیا ہے؟ کہ اہل بیت جو آپ کی بس وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ادھر بھائی ادھر
ٹینشن ادھر ادھر جائے بغیر سنے وہی جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں 15 منٹ سے کہ یہ 73 فرقے یعنی محمد کو مانگنے میں آپ سنبھال لے. میرا آخری مجمع میری محنت کا نچوڑ ان چند منٹ کے اندر ہے. یعنی یہ کہ محمد کو ماننے و جاننے, خاتم الانبیاء, آخری نبی, آخری رسول, سید المرسلین, و اسلام و شریعت و دین اور عقیدے اور کیا کہتے ہیں اصول عقائد و فروع دین و توحید و رسالت و نبوت و قیامت وغیرہ سب مان کے, اور نماز پڑھ کے, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, جہاد وغیرہ یہ سب کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہیں یہ کہے کے لیے 73 فرقے. ارے امت کے جاہلوں کو 1400 سال کے بعد کہیں کیا کہیں, جبکہ صحابہ میں ایسے الگ الگ فلیور تھے کہ کئی فرقے تو محمد کے سامنے بن چکے تھے. ابھی اوقات نہیں تھی کہ اعلان فرقہ کیا جائے. توجہ ہے. یہ پیغمبر کا کہنا کہ کاغذ قلم لاؤ اور اس کی بغاوت میں یہ نعرہ بلند کرنا کہ حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے. یہ نیو ہے فرقے واریت و بغاوت کی. پہنچو یا نہ پہنچو میرا مجمع بھائی, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مطلب محمد کو ماننے میں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. وہ بلنڈر میری ننھی سی عقل میں علی کے نوکروں کا نوکر عروج الحسن وہ یہی آئی ہے کہ فرق کیا ہے محمد کو ماننے کے بعد نتیجے میں آخری نبی ماننا اور ہے. میں تھوڑی خاص توجہ, مگر ابتدا میں کوئی غلطی بتا دے کیا ہوئی ہے. یعنی کس آسپیکٹ میں محمد کو مانا, کس اینگل میں محمد کو مانا, کیا محمد کو پرکھا, کیا مانا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سارے فرقوں کے اندر اور علی کے شیعوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ہر فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا. اس جملے کو گہرائی سے آپ نے لیا ہوتا تو اگلے جملے کا خود سے مزہ آنے لگتا. آپ کو چھوڑ کر ہر فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا, اور علی اور حسین کے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی نہیں بنایا بلکہ ایک نبی کو بشر بنایا. اے کاش کہ میری محنت سوارت پہنچ رہی ہے بات کہ نہیں پہنچ رہی ہے آخری مجمع تک. پھر سے سنو, بڑی لاجیکل, بڑی میتھمیٹیکل, 100% لاجیکل اور میتھمیٹیکل بات ہے میری. بالکل 2 دونا 4. سارے فرقوں کا عقیدہ ہے اللہ نے ایک بشر کو 40 سال کے بعد, اب تو سمجھے, ایک دم سے عزت دے کے ایک بشر کو اٹھا کے نبی بنا دیا. مگر جنہوں نے علی و زہرا, حسن حسین کے ذریعے محمد کو پہچانا ہے, ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنایا, بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور اور ایک نبی کو شکل بشر میں بھیج دیا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. ارے ان کے یہاں بشریت اصل ہے, نبوت اس کی شاخ. علی کے شیعوں کے یہاں نور و نبوت اصل ہے, بشریت اس کی شاخ. بھائی جہاں بشریت اصل ہے وہ ان کی نظر ہوتی ہے ہذیان پر. اب میں کیا عرض کروں, اب سنیں, مولا حسین کی بارگاہ میں آج کا یہ تقریباً بھاری بھرکم جملہ, جو محمد کی حقیقت کو بشریت سمجھتے ہیں اپنا جیسا, ان کی نظر ہوتی ہے ہذیان پر, اور جو محمد کی اصل نور اور نبوت مانتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے بالائے سنا کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن پر. صلوات برائے محسن انسانیت سید الشہداء. بلند آواز. ماشاءاللہ. سلامت رہے, سلامت رہے. ماشاءاللہ. یا علی, یا علی. خون محمد بطفیل نظور شیر عصمت, بطفیل خون محمد بطفیل نظور شیر عصمت, بطفیل آگوش شجاعت باواز بلند. صلوات.
توجہ ہے بھئی؟ ابھی تک لبیک یا حسین کا نعرہ نہ لگا. ایک جملہ کہوں اس کے بعد یہ ایک نعرہ یہ میری طرف سے فرمائش ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جو محمد کی اصل و حقیقت سمجھتے ہیں بشریت اپنے جیسے بشر، ان کو تو حق ہے کہ ازیان کا الزام لگائیں. ان کی اوقات ہی یہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کی اوقات میں نے کیوں کہا توجہ ہے؟ یہ مکاریاں کرنے سے 1400 سال سے ملا جو ہیں وہ عزت بچانے کے چکر میں ہے کہ ہاں یہ کتنی خطرناک بات کہہ گئے تھے ہمارے پیر نابالغ. پیر نابالغ، جیسے وہ پیر نابالغ شیطان تھا جو آدم کو ماہو سال کے پیمانے میں آنکھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم سے تو عمر میں چھوٹے ہیں، ارے ہمارے سامنے کے ہیں، ہمارے لیے خلیفہ اور محترم کیسے ہو جائیں گے. اللہ کے منصب کو پیمانے سن و سال میں ناپنا یہی تو ابلیسیت ہے. ویسے ہی یہ صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ تو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان کی تو طبیعت میں مزاح ہے. حسبنا کتاب اللہ ان ھذا الرجل یحزو. 1400 سال سے سوزن سیاست سے قبائے خلافت کی دھجیاں رفو کی جا رہی ہیں. سوزن سوئی بھائی بچوں پہنچ رہے ہو کہ نہیں؟ 1400 سال سے اتنی بڑی بات کہہ دی، پھر محمد کو مانا ہی کیا کہ ہزیان معاذ اللہ اول فوب بک رہے ہیں. تو 1400 سال سے ملاؤں نے سوزن سیاست و خطائے اجتہادی کی سوئی سے خلافت باطلہ کی قبا کی دھجیوں کی رفو گری چل رہی ہے. مگر جب تک حسین کی شخصیت ہے کسی کی بھی رفو گری نہیں ہو پائے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہائے کیا کہہ دیا، لہذا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نہیں کہا تھا، وہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ نبی پر قد غلب علیہ الوجع، ان پر جو ہے وہ درد کا غلبہ ہے. اور کتاب خدا فی الحال ان کو ریلیکس دینے کے لیے. ابے کیا یہ کسی دنیا کے اسپتال کے ICU میں رسول اللہ تھے؟ یا ہلکے سے بخار پہ تم نے رسول اللہ کو کتنا بڑا بیمار. اما یہی تو حسین کا احسان ہے کہ حسین نے گلا کٹنے کے بعد تلاوت قرآن کر کے سب کو ذلیل کر دیا. سلامت رہے، سلامت رہے. سلامت رہے. ماشاءاللہ العظمت للہ، سبحان اللہ. بلند آواز ارے اللہ اکبر. ہم کہاں حق حسین ادا کریں گے؟ ارے وہ حسین کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اس کے لیے صلوات. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رفو گری چل رہی ہے، یہ نہیں کہا تھا، وہ نہیں کہا تھا. اتنی صفائی دے رہے ہیں لگتا ہے کہ وہی معصوم تھا. ارے کہاں ہے؟ میں بڑی عجیب منزل پہ ہوں، میرا مجمع میرے ساتھ رہے. اتنی صفائیاں دے رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا عصمت مآب تھا، بالکل دودھ کا دھلا ہے تو ایک اتنی سی بات کیوں رہ جائے؟ نہیں غور کر. ابے اتنی محنت تو ان کے لیے کی جاتی ہے جن میں اگر وہ بالکل بے عیب نہ ہو تو کم سے کم عیب ہو. اتنے بڑے عیب دار کے لیے اتنی کیوں اجتہادی محنت کر رہے؟ ابے جہاں جھوا بھر دھبے ہیں ایک اور صحیح. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے، سلامت رہے. اسے کہتے ہیں بامعرفت حسین کا عزادار، اہل بیت کے شیعہ. سلامت رہے. برائے تاجیل ظہور وارث حسین صلوات.
فقیر سا طالب علم ذرا سا دو چار لفظ سلیقے سے بول دے تو مومنین کا یہ حال ہے. اما وہ کیسی محفل ہوگی جب حسین کا بیٹا آگے بڑھے گا. اللہم عجل علی ظہور عالم. اللہم عجل لولیک الفرج. انشاءاللہ ظہور امام آپ کی دعاؤں سے ہوگا. کیفیت بتا رہی ہے کہ جیسے امام نگرانی کر رہا ہے اس محفل کی. یہ ڈرون ورون کیا کرے گا؟ نور خدا نگرانی کر رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا سن لے, میں جو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا. جنہوں نے حسین کے ذریعے پہچانا ہے محمد کو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا بلکہ نبی کو بشر بنایا, نور کو بہکر بشر میں بھیجا. اور اگر بشریت اصل ہے تو پھر ہر فرقے کی کتاب میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے. کون آدم؟ بشریت کے باپ. محمد بھی بشر کی حیثیت سے جو پیدا ہوئے ان کے بھی باپ آدم, اور جب وہ بھی مٹی پانی سے خلق ہو رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اب بتاؤ محمد کی نبوت پرانی ہے یا بشریت؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بلند آواز صلوات پڑھیں. بل آخری جملے ہیں, ایک بلند آواز سے سارا مجمع صلوات پڑھ دیں. ماشاءاللہ. سلامت رہے. صلوات. بلند آواز. بس چند منٹ چند جملے, بات تمام. معین وقت کے لحاظ سے جتنی گنجائش بتائی گئی تھی اس کے اندر ہی اندر انشاءاللہ. سن رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا تو محمد کو پہچان لو تاکہ علی و زہرا حسن حسین کو پہچان جاؤ کیونکہ ایک ہی نور کے ہیں. توجہ ہے؟ اور اگر تم نے محمد کو پہچان لیا ہوتا تو محمد کے بعد اتنا اسٹیٹس گرا کے کسی کو نہ مانتے. نہیں ہو اپنا جیسا بشر اسی لیے کہا تھا کہ جس ایرے غیرے نتھو خیرے کو چاہو محمد کی جگہ بٹھا دو. آخر وہ بھی تو ہمارے جیسے تھے تو لو ہم ہی بیٹھ گئے. ہائے ہائے, کیوں نہیں سن رہے؟ یہ دین کی بنیادی حقیقت, یہ تشیع کا ٹیسٹ بتا رہا ہوں جو اصلی اسلام کا چہرہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصلی اسلام کا چہرہ ہے. ایک صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کر دوں. بہت سوچا تھا کہ یاد رہ جائے مگر روانی میں یاد نہیں ہوتا. بس سنیں, میں کہہ رہا ہوں اسلام کو پہچاننا اگر محمد کے ذریعے نہیں پہچانے یا محمد کو پہچان نہیں پائے تاکہ حسین کو پہچانو تو آؤ حسین کے در پہ آؤ. اسلام کی بھی دو لفظ میں مل جائے گی پہچان, اور محمد کی بھی. محمد کی پہچان تو حسین نے نیزے سے بتا دی کہ گلا کٹ کے بھی نور و نبوت اور امامت کا دماغ میں خلل نہیں ہوتا. ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ سلامت رہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اگر اسلام کو محمد کے ذریعے نہیں پہچان پائے بدبخت, جبکہ وہی اصل ہیں, تو حسین نے کوئی اسلام میں حجت باقی نہیں رکھا ہے. اب حسین سے اسلام ایسا یہ شعر ضائع نہ جائے. اب ایسا اسلام سے حسین سے اسلام جڑا ہے, اسلام کی پہچان کہ خدا کے دین کی تشریح. خدا کا دین کیا ہے؟ تشریح اس کی. خدا کے دین کی تشریح تو ہے کار طویل. ضائع نہ جائے. خدا کے دین کی تشریح تو ہے کار طویل. ہم اختصار سے اس کو حسین کہتے ہیں.
तशरीह, उम्रें तलब हो जाएंगी, खुदा के दीन को तशरीह करके ना समझ पाओगे। खुदा के दीन की तशरीह तो है कारे तवील, हम इख्तिसार से उसको हुसैन कहते हैं। हुसैन तक आ जाओ, खुद बखुद सब समझ में आ जाएगा। सजदा करके बताएगा कि अल्लाह क्या है, नोके नेज़ा से तिलावत करके बताएगा कि रसूलुल्लाह क्या है। बस अजीजों, इसलिए हुसैन है मिसबाहुल हुदा। अब तर्जमा कर रहा हूँ सरनामे का। इन्नल हुसैन, पैगम्बर ने कहा जब आसमानों पे मुझे मेराज में अल्लाह ने सफ़र कराया लैलतुल इसरा, तो हमने यमीन अर्श के दाहिनी तरफ लिखा हुआ देखा, आसमानों पर अर्श के दाहिनी तरफ कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। और अहले बैत में और खुद रसूलुल्लाह से यह हदीस है कि हम सब अहले बैत कश्ती नजात हैं, मगर मेरे हुसैन की कश्ती कहीं ज़्यादा वसी है। ये पैगंबर की हदीस है। हम सब जो हैं वो कश्ती नजात हैं, मगर हुसैन की कश्ती में वुसअत ज़्यादा है। वो यही वुसअत है कि जो हुसैन के नाना को रसूल नहीं मानता, हुसैन के बाप को इमाम नहीं मानता, नमाजो इस्लाम को नहीं मानता, मगर हुसैन को मानता। लिहाजा मुल्लाओ, अगर तुम्हें तबलीग का बड़ा चस्का है और कहते हो कि तबलीग का असर नहीं होता, होगा कैसे असर? सूखी सूखी कड़वी कड़वी तबलीग। अरे हुसैन के कारनामे और शख्सियत को अल्लाह के दीन की तबलीग में इस्तेमाल करो, तुम्हारी तबलीग में असर पैदा हो जाएगा। वरना ये बिस्तर बदोश तबलीगी खुद भी बदनाम होगे, कौम भी, दीन भी, मुसलमान भी। अरे हाँ, हम तो हमेशा से गलत समझते थे तुम्हारा तरीक़ा, मगर हम लोग कभी ज़ोर वोर इस्तेमाल नहीं करते। लो तो अब तो सऊदिया अरब ने भी बैन कर दिया है। अब तो हमारा दर्द दिल समझो अली के शिया आज़ादारों का कि ये सऊदी अरबिया दीन का मरकज़ नहीं है, ये काबे की कमाई से शराब पीने वाले ये खानदानी बदकार, न जिनकी माँ एक है, न जिनकी माँ एक है, न जिनका बाप एक है। सलावत। जो अली का दुश्मन हो, जो हुसैन का दुश्मन हो, जो उनके शियों का कातिल हो, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ क्या है? बस अजीज़ों, मैंने वाह मैं आज़ान वही तो पूरा कर रहे हैं, वही पूरा कर रहे हैं भाई। माशाल्लाह, टाइम बता दिया था इन्होंने। बस अजीज, माशाल्लाह। साथ पहले ही 10 मिनट पहले ही कह चुका कि बात को तमाम करने वाला हूँ। और अब पहली हदीस का तर्जमा आपके सामने, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, पेश कर दिया हमने कि सारी दुनिया जो है वो दीन इस्लाम की दुश्मन है। यहूदियों की बैअत किए हैं ये इमामुल हरमैन शरीफैन, खादिमुल हरमैन शरीफैन, इसराइल की बैअत किए हैं मुसलमानों पर। ये बदबख्त खानदानी बेदीन ये बम गिराते हैं। अब तो समझ में आया कि हुसैन की मेहनत रहेगा नहीं है, ईरान मौजूद है, हिज़्बुल्लाह मौजूद है। देख लो, समझ में आ जाएगा। बस बात तमाम है। और दूसरी हदीस क्या है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये सारी तशरीह यहाँ पर ला के देखिए। बस अजीज़ों, दो गरोहों को रसूलुल्लाह ने राह हिदायत दिखाई, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए फार्मूला दे दिया। पैगंबर जानते थे कि एक गरोह वो होगा
جو مجھ تک آئے گا مگر حسین تک نہ جا پائے گا. میری بات نہ بھولیے گا. محمد کو پہچان لو تاکہ حسین کو پہچان لو. نہیں پہچان سکے کوئی بات نہیں, اب بھی موقع ہے. حسین کو پہچان لو تاکہ محمد کو پہچان لو. بھائی دونوں پہلو ہیں, بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ میری جملہ ہے, میری محنت ضائع نہ جائے. بس یہ حدیث کے لیے 2 جملے. پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کفر و شرک وغیرہ سے نکل کے ہم تک تو آ جائے گا, مگر ہم پر آ کے ایسا چپکے گا کہ بالکل بلا فاصلہ حسین ہے مگر حسین تک نہ جا پائے گا. نہیں سنا؟ ایک گروہ ہم تک تو آ جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حسین تک نہ جا پائے گا. توجہ ہے. اور ایک گروہ ایسا ہے, یہ میری محنت ضائع نہ جائے, آخری 2 جملے, 5 منٹ نہیں 3 ہی منٹ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر جانتے تھے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہم تک تو دوڑتا ہوا چلا آئے گا, کیونکہ یہاں شروع میں ہمیں گنتی بڑھانے کی ضرورت تھی. ہم نے بھی فلٹر نہیں لگایا. جس کا دل چاہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کا تشریف لائیے. ابھی تو ابھی شروع میں ہم فلٹر سولہ شیرہ اور اس کے آگے نہیں, ہم فلٹر لگائیں گے غدیر میں. بس مجھے آپ داد مت دیجئے, مجھے پھسلائیے نہیں. میں نے 3 منٹ کا وعدہ 5 منٹ کے اندر کیا ہے, لہٰذا آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا ہوں. بھائی سن لے, بھائی توجہ, بہت توجہ. پیغمبر جانتے تھے ایک گروہ ہوگا جو ہم تک تو دندناتا ہوا چلا آئے گا, تاکہ ہم رحمت للعالمین ہے, اپنی منافقت کو بھی رحمت کے چادر میں لپیٹ دیں. پیغمبر نے کہا چھوڑوں گا نہیں. ایک گروہ وہ تھا, پیغمبر جانتے تھے ایسا ہوگا کہ جو مجھے بائی پاس کر کے ڈائریکٹ حسین تک پہنچ جائے گا. ارے نہیں پہنچے. حسین. توجہ ہے. یسے کما کا ماتم بھی ہے. اما حسین کو پہچان رہے ہو تو دین حسین بھی تو معلوم ہونا چاہیے. غور کر رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. میں ہر ایک کی قدر کرتا ہوں. جو جس منزل تک اگر پازیٹیو بولے تو ہم لوگ مایوس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں کل اس کو ہدایت ہو جائے, مگر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آئے ہو ٹھہرے نہ رہنا. بس 2 جملے میں نے کہہ دیے, بات تمام. پیغمبر کو معلوم تھا ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہم تک آئے گا, مگر حسین تک جانے میں اس کو بڑی ایگو ہوگی. توجہ, حسین کی یاد کو بھی بدعت کہے گا. ایک گروہ ہم تک آئے گا, حسین تک نہ جا پائے گا. ایک مکار گروہ اور ہوگا جو ڈائریکٹ حسین تک پہنچ جائے گا. میری جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دونوں کے لیے ایک حدیث کے 2 فقرے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جو محمد تک پہنچ جائے حسین تک نہ آ پائے. محمد نے کہا کہ انا من الحسین, میں حسین کی وجہ سے زندہ ہوں. اور جو حسین تک آئے محمد کو بائی پاس کرے, کہا حسین کو کہاں سے لائے؟ حسین منی. یہ میرا بچہ ہے. ڈائریکٹ حسین کو مانو کہ مجھے اسکپ کر کے, نظر انداز کر کے, اوائڈ کر کے کہاں سے حسین کو لائے؟ حسین منی, یہ میرا بچہ ہے. ہم تک آ رہے ہو, یہ نہیں معلوم کہ میں کاہے سے زندہ ہوں, میرا دین کس سے زندہ ہے؟ انا من الحسین. ارے میں اور میری رسالت, میرا دین مر گیا ہوتا اگر اس نے سجدے میں سر نہ کٹایا ہوتا. بس عزیزو, مکمل وہی ہے, وہی محمدی ہے کہ جو حسینی ہو, اور وہی حسینی ہے کہ جو محمدی بھی ہو. اسی لیے دین خدا کی ابتدا اگر محمد کو مان لے تو انتہا حسین ہے. یعنی اسلام محمدی الحدوث ہے, حسینی البقا ہے. بانی اسلام محمد ہے,
مگر اکھڑی ہوئی بنیادوں کو پھر سے حسین نے کربلا میں اپنے خون ناحق کے گارے سے دل کے ٹکڑے اس سے نیو کو مضبوط کیا ہے۔ بس عزیزو، تو محمد جو ہے عصر عاشور تک بانی اسلام ہے۔ ارے عصر عاشور سے آج اور صبح قیامت تک میرا حسین بانی اسلام ہے۔ جو مسلمان ہے اسے حسین تک آنا ہے، اور جو حسین تک آیا ہے اسے حسین کے نانا تک جانا ہے، حسین کے دین تک آنا ہے، ورنہ وہ بھی مکار ہے، یہ بھی مکار ہے۔ فقط آپ وفادار ہیں جو محمد کو بھی مانے، حسین کو بھی مانے۔ بس عزیزو، یہی ملت شیعہ عزادار ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت پر ہم کو تا دم پسی ثابت قدم رکھ۔ پروردگارا جیسے تو نے حسین کی ذرا سی قدردانی کرنے کی توفیق بشکل عزاداری ہمیں دی ہے، اس توفیق کو سلب نہ کرنا میرے مولا۔ ہم سب کو شفاعت حسین بھی نصیب ہو، ہم سب کو زیارت حسین بھی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بنبیہ وآلہ الاطہار۔ صلوات بر محمد وآل